کا اجالا شان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. الله أكبر. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء
من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے پروگرام رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت کے ساتھ رمضان کریم کی 26ویں نشست میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ مکرم ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل سے تاجدار نبوت، تاجدار ختم مرتبت حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کی توجہات کے ثمر کے طور پر ابتدائے رمضان سے یہ سفر شروع کیا تھا اور آج کی نشست تک ہمیں پہنچنا نصیب ہوا ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، ان کی شان کریمی اور بندہ نوازی کا صدقہ ہے۔ ہم نے یہ سفر رمضان کی ابتدائی نشست سے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی ڈیوڑی کے باہر ہاتھ باندھ کر بڑے محبت سے اس کاروان عشق و محبت کا آغاز کیا تھا۔ پھر یہ قافلہ محبت، قافلہ خیر سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، خیرات طلبی کرتا رہا اور نوح علیہ السلام کی بارگاہ سے کسب فیض کے بعد یہ قافلہ اس تاجدار کی خدمت میں حاضر ہوا جنہیں دنیا قدوۃ الانبیاء کہتی ہے، اسوۃ الانبیاء کہتی ہے، جد الانبیاء کہتی ہے، یعنی سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ کئی نشستوں میں ہم سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں سلامی پیش کرتے رہے، پھر وہاں سے یہ قافلہ محبت تاجدار حسن کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ کنعان کی، مصر کی گلیوں کی سیر کرتا کرتا یہ کارواں سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ فقیر حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سلامی دے چکے تو پھر اس تاجدار کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف پایا جنہیں کائنات ارضی کا سلطان بنایا۔ تمام مظاہرات فطرت پر اللہ نے انہیں حکومت دی، قدرت دی، ہوائیں، فضائیں، آبی، ہوائی اور ساری مخلوقات ان کے زیر نگی رکھیں، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ پھر ان کی بارگاہ سے خیرات کے حصول کے بعد یہ اس تاجدار کی خدمت میں حاضر ہوا جہاں سے انبیاء نے بھی شبانی کے گر سیکھے، حکمتیں سیکھیں، یعنی سیدنا شعیب علیہ السلام کی خدمت میں۔ اور پھر انہیں کی اجازت سے یہ قافلہ اس عزت والے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا جو اولو العزم رسول ہیں، اللہ کے بڑے بڑے محبوب ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرنے والے، ہم کلامی کا شرف پانے والے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں۔ ان کی بارگاہ میں کئی نشستوں کی سلامی ہم سارے فقیروں نے پیش کرنے کی عزت پائی، شرف پایا۔ پھر یہ قافلہ اس کریم کی بارگاہ میں پہنچا ہے جسے دنیا صبر و رضا کی حکومت کا تاجدار کہتی ہے، یعنی سیدنا ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں باریابی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اللہ کے اس نبی کی خدمت میں ہماری حاضری ہوئی جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بھی ہمیں اللہ کے حضور معافی مانگنے کا سلیقہ، کرینہ، طریقہ اور آہنگ سکھایا۔ وہاں سے یہ قافلہ عشق و محبت اور یہ قافلہ خیر اور خیر طلبی کرتا ہوا، خیرات کے لیے اپنی جھولی پھیلاتا اللہ کے اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوا جو ہمارے کریم آقا کی آمد کی بشارتیں دینے والے ہیں۔ وہ روح اللہ ہیں، وہ مسیح ہیں، وہ شفا دینے والے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ بڑی حکمتیں، بڑے معجزے اور بڑی عنایات اللہ کے اس نبی پر ہے۔ یہ ہمارے کریم آقا کے مبشر ہیں۔ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جب وہ آ جائیں تو میری شریعت چھوڑ دینا، ان کے پیرو ہو جانا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم ان کی خدمت میں آج حاضر ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، جن کی نبوت کا حلف آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء نے دیا ہے اور جن کی نصرت کا وعدہ بھی سبھی نے کیا ہے۔ میری مراد ہے حضور تاجدار ختم مرتبت، ہمارے کریم آقا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا اور ہمارے شفیع سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام وصلی اللہ علیہ نبینا الکریم۔
ابتدائی رمضان سے آج کی 26ویں نشست تک کا یہ سفر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج انشاءاللہ حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اکتساب فیض ہم فقیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے کریم آقا نے ان تمام نبیوں کے بعد، کیونکہ آپ خاتم بھی ہیں، تو آپ کا طریقہ اور سلیقہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے حسین اور پائیدار ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کریم آقا نے اپنے رب کے حضور اپنی مناجات کیسے پیش کی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ صحیفہ نور کی بین آیات سے بڑا خوبصورت آغاز کیا آج ایک دفعہ پھر آپ نشست میں تشریف لائے، شکریہ کے ساتھ میں سلام عرض کرتا ہوں جناب قاری محمد اویس اصغر قادری۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب، ایک دفعہ پھر تشریف لائے، مہربانی فرمائی آپ نے۔ استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری آج کی نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ابتدائی رمضان سے ہمیں ان کی رہنمائی میسر ہے، اللہ ان کے علم اور فضل میں اور اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ تشریف آوری کا، بہت نوازش۔ باب مدینۃ العلم کی خیرات کے حامل ہمارے مخدوم و محترم سجادہ نشین آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی بڑی بندہ نوازی آج کی نشست پہ پھر آپ نے مہربانی فرمائی، بہت فقیروں کو خوبصورت باری آپ نے انٹرو دیا ہے حضور بڑی نواز، اور سارے مہینے کا آپ نے خلاصہ جس بہت تسلسل سے بیان کیا، اللہ اور برکتیں عطا۔ بندہ نوازی حضور بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے عرض وطن کے نوجوان ثناخانوں میں ایک بڑا خوبصورت نام، بڑے خوشگلو، خوش الحان اور خوش آواز، خوش انداز ثناخان رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں پاکستان میں اور پاکستان کی حدود سے باہر بھی پوری دنیا میں حضور کی نعت کی برکتوں سے بڑا نوازا ہے، پوری دنیا میں انہیں عزتیں عطا کی ہیں۔ پاکستان ہو یا پاکستان کی حدود سے باہر انہیں اپنے کریم محبوب کی نعتوں کا اور پاکان امت کی مدحت کا شرف عطا کیا ہے۔ میری مراد ہے جناب تصدق رسول۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تصدق بھائی خوش آمدید، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ کے کلام سے، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہم نارملی حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں، تو حافظ مظہر کی ایک بڑی خوبصورت حمد ہے جو آپ نے پڑھی، تو اس کے چند اشعار پیش جی کیجیے۔ بسم اللہ میں پیش کرتا ہوں۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پتا لا الہ الا اللہ، یہی ہے میرا پتا، لا الہ الا اللہ، یہی ہے میرا نشان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شعر دیکھیے، بسم اللہ بسم کہ بتوں سے دے گا امان، لا الہ الا اللہ، بتوں سے دے گا امان، لا الہ الا اللہ،
پائے جان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے، ماشاءاللہ، خوب نذرانہ بندگی ہے اللہ کی بارگاہ میں جناب تصدق رسول کا، اور برکتوں سے نوازے۔ پہلا وقفہ ہے یہاں آج کی نشست میں، واپس آتے ہی گفتگو کا آغاز قبلہ مفتی صاحب سے کریں گے۔ ناظرین خیر مقدم آپ کا، داتا کی نگری لاہور سے پروگرام رحمت سحر خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت رمضان کریم کی 26ویں یہ نشست ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ پہلی نشست سے یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ اپنا فضل ہم فقیروں پر فزوں تر فرمائے۔ پہلی نشست سے آج کی نشست تک جتنے ناظرین ہمارے ساتھ منسلک رہے، اللہ ان کے لیے بھی برکتوں کا جہان آباد کر دے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ مفتی صاحب۔ ہمارے کریم تاجدار کی، ہمارے کریم آقا کی، وہ کائنات میں جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اس کے ٹھکانے کی بات ہے، اور ہمیں ہمارے کریم آقا نے اللہ کے حضور مانگنا کیسے سکھایا۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ پیش خدمت کرتا ہوں، یہیں سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ آیات کن موقع کی ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے کیا مانگا ہے، کیا عرض کیا ہے۔ اے اللہ ملک کے مالک، اللہ اکبر، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رکھتا ہے۔ کیا فرمائیے گا ان آیات سے میرے کریم آقا اللہ کی بارگاہ سے کس موقع پر رجوع فرما رہے ہیں؟ حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس طرح جامعیت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور دل نشیں انداز میں بہت نوازش پوری نشستوں کو سم آف کیا ہے، اور پھر جب آپ وہ انٹرو شاہ جی صفدر صاحب انٹرو جب پورا تسلسل بیان کر رہے تھے تو مجھے وہ میدان معاشر کا قافلہ وہ تصور ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ بھی اسی دروازے سے چلے گا اور کریم آقا کے دروازے پر اختتام پذیر، اللہ اکبر، اور سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے آقا کہیں گے انا لا۔ اللہ اکبر، تو وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ قربان اور جائے، پھر اللہ اکبر، چونکہ ہمارا موضوع انبیاء کرام کی دعائیں تھا، تو ظاہر ہے یہ موضوع اس وقت تک کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس لجپال اور کریم کی دعا کا تذکرہ نہ ہو جو کبھی دعا کرتے ہیں، کبھی ادا دکھاتے ہیں، کبھی نیاز مند بن جاتے ہیں تو کبھی ناز پہ آتے ہیں، کیا کہنا ہے، اور جن کا دعا کرنا تو دور کی بات، دل میں خیال آ جائے تو رب قبلہ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ اکبر، باقی سب کی دعاؤں میں، اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سیدی اعلیٰ حضرت نے جو فرق بیان کیا ہے، کہتے ہیں ہر ایک کی دعا کو عالم اجابت کی طرف جانا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ کے لب ہلیں تو اللہ اجابت کو حکم دیتا ہے نیچے چلی جائے۔ اللہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگائے، سبحان اللہ، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، سبحان اللہ، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یہ جو دعا ہے جو آپ نے ابھی تلاوت بھی ہوئی اور ترجمہ کیا، یہ آیا کریمہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، شان، قدرت، قوت، طاقت کا ایسا جامع بیان ہے، ایسا جامع بیان ہے سبحان اللہ، کہ عام انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اب دو چار جملوں میں اس کا پس منظر میں بتا دیتا ہوں۔ ارشاد فرمائیے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا اپنے غلاموں کو کہ آج مکہ فتح ہوا ہے، اور کل کو رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر بتایا۔ تو اس وقت جو منافقین تھے نا، منافقین، اللہ اکبر، صفدر صاحب، ان پر یہ جملے بڑے گراں گزرے تھے۔ وہ حیرت اور استعجاب میں پڑ گیا، اور انہوں نے کہا یہ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، اور کہاں دو سپر پاورز، اللہ، تو یہ کیسے پوسیبل ہوگا؟
تو میرے رب نے جواب میں کہا محبوب ان کو کہہ دیجئے، قول ان کو کہہ دیجئے اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اس موقع پر آیا کریمہ نازل ہوئی اور پھر چشم فلک نے وہ تماشا اور وہ تصور دیکھا کہ اس وقت دونوں سپر پاور جو ہیں وہ اسلام کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح بڑا پائیدار اور خوبصورت آغاز کیا ہے مفتی صاحب قبلہ نے۔ میں ناظرین کی خدمت میں ایک دلچسپ بات عرض کروں، جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے ابھی ارشاد کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فتح مکہ جو ہے وہ اس میں مفتی صاحب قبلہ بڑی دلچسپ بات کہ 25 رمضان کو حضور حرم میں داخل ہوئے تھے، آج 25 مکمل ہوا ہے، 26ویں کی طرف بڑھے ہیں ماشاءاللہ۔ فتح مکہ کی ڈیٹ اور ہے لیکن حرم میں داخلے کی تاریخ 25 رمضان ہے، اور آج کے دن جو گزرا اس میں وہ مناسبت ہمیں مل گئی اور اسی سے مفتی صاحب قبلہ نے لنک کر دیا۔ اللہ کریم حرم مکہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ شاہ جی قبلہ، بڑا ہی ایمان افروز آغاز ہو گیا مفتی صاحب قبلہ کی طرف سے۔ اس دعا کی معنویت، مقصدیت اور فضیلت جو ہے اس کو ذرا مزید کھولیے تاکہ ہمیں اور آسانی ہو جو کچھ اس کے مفاہیم ہیں انہیں سمجھنے کے لیے۔ جس طرح آپ نے خود فرمایا نا جی کہ یہ 25 رمضان کو آقا وہاں داخل ہوئے تھے، تو سعودی عرب میں حرم میں آج ابھی تک میرا 25 رمضان ہے، یہاں 26 ہو گیا نا جی، وہاں بھی 25 وہاں بھی 25 ہے، 2 گھنٹے کے فرق کے ساتھ۔ اور دوسرا جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی دعا میں اور باقی سارے انبیاء کی دعاؤں میں فرق کیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے آپ سید الانبیاء ہیں تو یہ جو دعا ہے یہ سید الدعا ہے، یہ دعاؤں کی سردار دعا ہے، کوئی بات رہی نہیں ہے اس میں جو آقا کریم نے بیان نہیں فرما دیا، بالکل صحیح فرمایا، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دیا۔ تو جس طرح یہ بیان ہوا ہے کہ اس کا پس منظر جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ ہے، لیکن ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا تشریف فرما تھے، اور خندق کھودنے کا جو حضرت سیدنا سلمان فارسی کا مشورہ تھا آقا نے اسے قبول فرمایا، تو اس کے بعد جو حکمت عملی طے ہوئی تھی، آقا کریم نے 10 صحابہ کی ٹولیاں بنائی تھیں اور 40 ہاتھ کی جو مقدار بنتی ہے نا وہ آپ نے انہیں حکم فرمایا تھا کہ یہ سارے مل کے اسے کھودیں گے۔ وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ قافلہ جو عشق و مستی ہے وہ اپنا کام کرتا رہا، لیکن اللہ پاک کی حکمت تھی کہ درمیان میں کہتے ہیں کہ ایک چٹان ایسی آ گئی کہ سارے صحابہ نے مل کے اسے توڑنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ بالکل صحیح۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی ہی کو کہا گیا کہ آپ ہی جائیے، آپ نے مشورہ دیا تھا تو آپ جائیں اور جا کے رسول اکرم کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ اب یہ وہی موقع ہے کہ جس موقع پہ صحابہ اکرام نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں اور رسول اکرم نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور جا کے عرض کیا تو آقا نے فرمایا سارے مل کے توڑو، تو عرض کرنے لگے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ 1 دن اور 1 رات گزر گئی، کھانے کو کچھ ملا نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہے کہ وہ سامنے دشمن کھڑا ہے تو اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم کمزوری یا نکاہت میں ہیں۔ تو میرے پیغمبر نے مسکرا کے جب کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا میں نے 3 دن اور 3 رات سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ واضح کرنا بھی اللہ کی حکمت تھی کیونکہ بعد میں معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ پھر رسول اکرم نے ان کے ہاتھ سے کدال لی، آقا تشریف لے گئے، آپ نے چٹان کو ضرب لگائی، اور وہ فیضان تھا نا ابیت عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی، کہ میں ہر رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ میرے آقا کو دنیا کے کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ جو نعوذ باللہ رسول اکرم کو اپنی طرح بشر سمجھ کے کہتے تھے یہ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں جاتا ہے، انہیں بھی پیغام پہنچ گیا کہ انہیں تو فیض وہاں سے نصیب ہوتا ہے۔ تو آقا کریم نے جب ضرب لگائی تو آپ نے وہ چٹان جب ٹوٹنے لگی اور اس سے چنگاری نکلی، یہ رات کا وقت تھا، اور راوی یہ کہتے ہیں کہ رات کے اس اندھیرے میں اس چنگاری کی وجہ سے جب روشنی پھیلی تو غیرت ایمانی سے رسول اکرم علیہ تحیت وسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کا جلوہ افروز جب جواب دیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت کسرا ایران کا محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آقا نے دوسری چٹان توڑی تو آپ نے فرمایا میں کیسر روم کا محل دیکھ رہا ہوں۔ تیسری چٹان توڑی تو آپ نے فرمایا میں یمن میں صنعاء کے مقام پہ جو محل ہے اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تینوں جب خوشخبریاں آقا نے دی تو صحابہ کے اندر تو ایمان کی کیفیت ہی بالکل بدل گئی نا۔ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ سچا مومن وہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے
تو ان کے دل بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یار قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو صاحب قرآن سامنے کھڑا ہے, چٹانیں ٹوٹتی جا رہی ہیں, نعرہ تکبیر بلند ہوتا جا رہا ہے, تو اس وقت ایمان کی کیفیات کیا ہوں گی؟ تو رسول اکرم نے جب یہ بشارت دی تو جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا منافقوں کو تو تکلیف تھی, انہیں برداشت نہ ہوا, تو اللہ رب العزت نے پھر ان آیات کو نازل فرمایا کہ سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے, محمد مانگتے جائیں گے, میرا رب عطا فرماتا جائے گا. اور آخری جملہ یہ ہے کہ ایک موقع پہ جمعے کا دن تھا, حضرت سید, اس کی معنویت کے لیے جو آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا معاذ بن جبل ایک جمعے پہ حاضر نہ ہو سکے رسول اکرم کی بارگاہ میں. بعد میں ملاقات ہوئی, آقا نے پوچھا تو عرض کرنے لگے میں نے ایک یہودی سے کچھ قرض لیا تھا تو اس نے میرے گھر کے سامنے دھرنا دے دیا تھا قرض واپس لینے کے لیے, ابھی کیفیت نہیں تھی قرض دینے کی, تو میں اس خوف اور روب کی کیفیت سے باہر نہیں آ سکا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں, وہ دعا کرو گے تو سونے کے برابر بھی اگر تیرے پاس قرض ہوا تو میرا رب اس قرض کو اتار دے گا. آقا کریم نے یہ دعا سکھائی, یہ پوری دعا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب تک سکھانے کے بعد آخری لفظ یہ تھے کہ کہا کرو رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما وتعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء, کہ دنیا و آخرت تیری ہی ہے, تو رحمان و رحیم ہے, جسے چاہے عطا کرے جسے چاہے روک دے. اقضی انی دینی, مولا اب میرا قرض بھی تو اتار دے. تو آقا نے فرمایا جب یہ دعا کرو گے تو میرا رب تیری ساری مصیبتوں کو ٹال دے. اللہ اکبر, کیا خوبصورت آغاز ہے. اور پھر اس کے بعد کیسی گفتگو بڑی ہے. آپ نے ذکر کیا تھا امام الانبیاء کا, شاہ صاحب نے ذکر کیا امام الدعا کا, اب امام الکلام کی طرف نہ بڑھ جائیں مفتی صاحب. اللہ اکبر, سیدی اعلیٰ حضرت کلام الامام امام الکلام. جناب ماحول تقاضا کرتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کوئی نغمہ محبت چھڑا جائے. باقی سارے انبیاء کی دعائیں جو ہے نا وہ حضرت دعا ہے, یہ اعلیٰ حضرت دعا ہے. بہت اچھا ہے, یہ اور اچھا ہو گیا. بسم اللہ جی, عنایت کریں. واہ واہ واہ. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. البحر ولا والموج طغى, من بے کس و طوفان ہوش ربا, من بے کس و طوفان ہوش ربا, منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نفی عطش و سخا کا تم, اے گے سوئے پاک ابر کرم, اے گے سوئے پاک ابر کرم, برسن ہارے رم
جھم رم جھم برسن ہارے ہارم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول ماشاءاللہ سلامت رہیے. بہت اچھی کورس کی ڈیوٹی بھی دی ہے جناب محمد عدیل اور فرحاد علی نے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. آئیے بڑھتے ہیں وقفے کی جانب. واپس آ کر گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا.